بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کا جو چیپٹر 8 ہے اس کے حوالے سے ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے سیکیورٹی فار کیپنگ دا پیس اینڈ فار گڈ بیہیویئر۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت کسی بھی ملزم سے یہ ضمانت طلب کر سکتی ہے کہ وہ ملزم امن کو مینٹین رکھے گا، پیس کو مینٹین رکھے گا، امن کو خراب نہیں کرے گا، اور اپنا بیہیویئر جو ہے اس کو بھی ٹھیک رکھے گا۔ اس چیپٹر 8 میں جو سیکشنز ہے وہ 106 سے 124 تک ہے، جو کہ ہم ون بائی ون اسٹڈی کریں گے۔ اور اس چیپٹر 8 کا یہاں پہ پارٹ اے ہے جو کہ ہے سیکیورٹی فار کیپنگ دا پیس آن کنوکشن، اور اس پارٹ اے میں صرف ایک ہی سیکشن ہے جو کہ ہے 106۔ سیکشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو زبانی سمجھاتا ہوں، اس کے بعد سیکشن کی ورڈنگ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس سیکشن 106 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ ملزم ہے، پاکستان پینل کوڈ کا جو چیپٹر 8 ہے اس کے سیکشنز کا، لیکن اس چیپٹر 8 میں سے کچھ سیکشن نکال دیے گئے ہیں، سیکشن 143، سیکشن 149، 153 اے اور 154۔ یہ سیکشنز نکال کے پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 8 سے باقی جو سیکشنز ہیں اس کا اگر کوئی شخص ملزم ہے، یا کوئی شخص اگر اسالٹ کا ملزم ہے، یا کوئی شخص کسی ایسے اوفینس کا ملزم ہے کہ اس اوفینس میں بریچ آف پیس انوالو ہے، یا ان اوفینسز کی اگر کوئی شخص ابیٹمنٹ کرتا ہے، یا کوئی شخص اگر ملزم ہے کرمنل انٹیمیڈیشن کا، ایسے ملزم کو ہائی کورٹ، سیشن کورٹ یا مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس اگر سزا سناتی ہے، اور سزا سنانے کے ساتھ ساتھ عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملزم بہت ہی خطرناک قسم کا ہے، یہ جیل کاٹ کے اگر سزا پوری کرنے کے بعد یہ جیل سے باہر نکلے گا تو یہ پھر سے امن کو خراب کرے گا، تو ایسے صورت میں جب عدالت اس کو سزا سناتی ہے تو عدالت ایسے ملزم سے ضمانتی مچلکہ بھی طلب کر سکتی ہے، ضمانتیوں کے ساتھ یا ضمانتیوں کے بغیر بھی، اور عدالت ٹائم بھی رکھیں گی، ٹائم بھی فکس کریں گی کہ کتنے عرصے کے لیے اس سے یہ ضمانتی مچلکہ طلب کیا جا رہا ہے۔ تو سیکشن 106 کو ابھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں سیکشن سے۔ یہاں پہ ہے سیکیورٹی فار کیپنگ دا پیس آن کنوکشن، یعنی سزا سنانے کے بعد عدالت یہ سیکیورٹی طلب کرتی ہے ملزم سے کہ وہ امن کو خراب نہیں کرے گا، امن کو مینٹین رکھے گا۔ سب سیکشن 1 ہے کہ وین ایور اینی پرسن ایکیوزڈ آف اینی اوفینس پنشیبل انڈر چیپٹر 8 of the Pakistan Penal Code other than an offence punishable under section 143, section 149, section 153A اور section 154 thereof، یہاں تک کہتے ہیں کہ جو پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر 8 ہے اس کے تمام اوفینسز کا اگر کوئی شخص ملزم ہے سوائے ان سیکشنز کے، اب چیپٹر 8 پی پی سی سے یہ سیکشن نکال دیے گئے، سوائے ان سیکشنز کے پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر 8 کے اوفینسز، یا کوئی شخص اگر اسالٹ کا ملزم ہے، یعنی کسی پہ حملہ کیا ہے، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا کیا ہے، اور ادر اوفینس انوالونگ اے بریچ آف دا پیس، یا کوئی بھی ایسا اوفینس کہ جس میں بریچ آف پیس انوالو ہے، جیسے کسی پبلک پلیس پہ کوئی شخص لڑائی جھگڑا کرتا ہے جس سے لوگوں کا امن سکون جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، یا ان اوپر جو میں نے اوفینسز بتا دیے ان کا اگر کوئی شخص ابیٹمنٹ کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسا اوفینس، ایسا ملزم جو کرمنل انٹیمیڈیشن اس نے کمٹ کیا ہو، یعنی کسی کو جان دینے سے مارنے کی دھمکی دی ہو، تو ایسے ملزم کو اگر ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ یا مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس اس کو سزا سناتی ہے۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اب آگے کہتے ہیں اینڈ سچ کورٹ از آف اوپینین دیٹ اٹ از نیسیسری ٹو ریکوائر سچ پرسن ٹو ایگزیکیوٹ اے بانڈ فار کیپنگ دا پیس، یعنی وہ عدالت جس نے سزا سنائی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس شخص سے، اس ملزم سے ضمانتی مچلکہ بھی طلب کرنا ضروری ہے کہ یہ امن کو مینٹین رکھے گا۔ تو پھر آگے کہتے ہیں کہ سچ کورٹ میں ایٹ دا ٹائم آف پاسنگ سینٹینس آن سچ پرسن آرڈر ہم ٹو ایگزیکیوٹ اے بانڈ فار اے سم پروپورشنیٹ ٹو ہز مین، کہ جس ٹائم عدالت اس شخص کو سزا سنائے گی تو سزا سنانے کے ساتھ ساتھ اس ملزم کو عدالت یہ آرڈر کریں گی کہ وہ ضمانتی مچلکہ وہ ایگزیکیوٹ کریں، ضمانتیوں کے ساتھ یا ضمانتیوں کے بغیر بھی۔ اب ضمانتی مچلکہ کیا ہے؟ ضمانتی مچلکہ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی عدالت جو ہے کسی ملزم کو ضمانت کا آرڈر کرتی ہیں کہ آپ جو ہے ضمانتی مچلکہ جمع کرائیں جو ویلیو ہو تقریباً 5 لاکھ کی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5 لاکھ کی کوئی چیز ہمارے پاس بطور ضمانت رکھیں، تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ لوگ کی زمینیں ہوتی ہیں تو وہ پٹواری کے پاس جا کے فرد ضمانت نکلواتے ہیں، یعنی اپنی زمین جو ہے وہ
ضمانت کے طور پر رکھ دیتے ہیں. تو بانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو ضمانتیوں کے ساتھ یا ضمانتیوں کے بغیر بھی عدالت آرڈر کر سکتی ہے. اور یہ جو ضمانت ہوگا یہ ہوگا آگے کہ فار کیپنگ دا پیس ڈیورنگ سچ پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 3 ایئرس. یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا ضمانت کا یہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب عدالت کی مرضی ہے ایز اٹ تھنگس فٹ ٹو فکس. عدالت کی مرضی ہے کہ جتنا عدالت مناسب سمجھتی ہے اس کے لیے ٹائم پیریڈ فکس کریں گی. وہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے, 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, 1 سال 2 سال بھی ہو سکتا ہے, لیکن 3 سال سے وہ ٹائم ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. اب آگے سب سیکشن 2 ہے. If the conviction is set aside on appeal or otherwise the bond so executed shall become void. سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں کہ اس ملزم کو عدالت نے جو سزا سنائی ہے وہ اگر اپیل میں یا ریویژن وغیرہ میں وہ اس کی جو کنوکشن ہے, جو سزا ہے, وہ سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, تو اس شخص نے جو ضمانتی مچلکہ ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ بھی وائڈ ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہے سب سیکشن 3. An order under this section may also be made by an appellate court or by a court exercising its power of revision. کہ یہ جو سزا کا سیٹ اسائڈ کرنے کا آرڈر ہے یہ اپیلیٹ کورٹ جو ہے اس کے پاس اختیار ہے وہ کر سکتی ہے, یا وہ عدالت جس کے پاس پاور ہے ریویژن کا تو وہی اس سزا کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ 106 جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی شخص جو ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 8 کا اگر وہ ملزم ہے یا کچھ ایسے اوفینس جو میں نے اوپر آپ کو بتا دی ہیں اس کو اس کیس میں سزا ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی عدالت سمجھتی ہے کہ یہ بندہ خطرناک قسم کا ہے, اس سے جو ہے یہ ضمانتی مچلکہ جو ہے وہ لینا چاہیے. تو پھر عدالت ضمانتی مچلکہ اس سے لینے کے لیے آرڈر کریں گی, ضمانتیوں کے ساتھ یا ضمانتیوں کے بغیر بھی. لیکن یہ ایک بات یہاں پہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت جب ضمانت کا آرڈر کرتی ہے تو ضمانت کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ اسی دن سے شروع ہوتا ہے جس دن عدالت آرڈر کرتی ہے. لیکن اس سیکشن میں جو عدالت آرڈر کریں گی سزا کا اور ساتھ میں ضمانتی مچلکہ بھی طلب کرتی ہے, تو جب فار ایگزامپل کہ ایک ملزم کو 2 مہینے کی قید ہوئی ہے اور عدالت نے اسے 2 مہینے کا وہ ضمانتی مچلکہ بھی وہ طلب کیا ہے, تو جب 2 مہینے وہ جیل میں گزارے گا وہ شخص کاٹ کے سزا پوری کرے گا, جس دن وہ جیل سے نکلے گا اسی دن سے آگے 2 مہینے کا جو وہ ضمانتی مچلکہ اس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے اس کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا. اب یہاں پہ چیپٹر 8 کا پارٹ بی ہے, سیکیورٹی فار کیپنگ دا پیس ان ادر کیسز اینڈ سیکیورٹی فار گڈ بیہیویئر. اوپر تو ہم نے 106 میں جو پڑھ لیا اس میں کچھ سرٹن کیسز ہم نے وہ دیکھ لیے, کچھ اسپیسیفک کیسز تھے جو پاکستان پینل کوڈ کے ہیں, کچھ اسالٹ ہے, کچھ اور ان کے اگر ابیٹمنٹ کرتا ہے. لیکن اب اس میں یہاں پہ آگے سے اب بتا رہے ہیں کہ ادر کیسز یعنی ان کے علاوہ اگر کوئی کیس ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. تو اس کے لیے یہاں پہ ہے سیکشن 107 سیکیورٹی فار کیپنگ دا پیس ان ادر کیسز. سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ وین ایور مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس از انفارمڈ that any person is likely to commit a breach of the peace, disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility. یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس کو یہ اطلاع دی جائے گی, انفارمیشن دی جائے گی کہ کوئی شخص جو ہے وہ امن کو نقصان پہنچا رہا ہے, یعنی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے, اور لڑائی جھگڑا جب بڑھ جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ آگے بڑے بڑے اوفینسز ہو جاتے ہیں, کوئی زخمی ہو جاتا ہے, ہارٹ کا وہ کیس بن جاتا ہے, یا 302 ہو جاتی ہیں, فائرنگ ہو جاتی ہے, اس طرح بڑے بڑے کیسز. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی جو ہے وہ بریچ آف پیس کر رہا ہے یعنی امن کو نقصان پہنچا رہا ہے, یا وہ جو پبلک ٹرینکویلٹی ہے, عوام کا جو امن ہے, جو سکون ہے, اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے, یا وہ کوئی ایسا رانگ فل ایکٹ کر رہا ہے. اب اس سیکشن میں رانگ فل ایکٹ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے, اوپر اوفینس تھا, یہاں پہ رانگ فل ایکٹ ہے, کیونکہ کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے کہ جس سے خدشہ ہے کہ بریچ آف پیس ہو جائے گا, امن خراب ہو جائے گا, اور پبلک کا جو امن ہے, جو سکون ہے, وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. جب ایسی اطلاع مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس کو دی جائیں گی تو پھر آگے کہتے ہیں کہ دا مجسٹریٹ اف ان ہز اوپینین دیئر از سفیشینٹ گراؤنڈ فار پروسیڈنگ. اگر مجسٹریٹ کے اوپینین کے مطابق وہ سمجھتا ہے مجسٹریٹ کچھ سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں کہ ہاں پروسیڈنگ ہونی چاہیے ایسی انفارمیشن پہ, ان مینر ہیئر اینڈ آفٹر پرووائڈیڈ, تو پھر آگے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس طرح سے وہ طریقہ کار اپنایا جائے گا. ریکوائر سچ پرسن ٹو شو کاز وائی ہی شوڈ ناٹ بی آرڈر ٹو ایگزیکیوٹ اے بانڈ ود اور وداؤٹ شیورٹیز فار کیپنگ دا پیس فار سچ پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 1 year ایز دا مجسٹریٹ تھنگس فٹ ٹو فکس. اس میں کہتے ہیں کہ جب مجسٹریٹ کو اس طرح کی اطلاع دی جائیں گی, مجسٹریٹ ضرور سمجھتا ہے کہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے, تو پھر مجسٹریٹ اس شخص کو شو کاز کرے گا
اس کو طلب کرے گا یا اس کو سمن کرے گا، اس کو وجہ بتائے گا کہ کیوں نہ ہم آپ سے ضمانتی مچل کا وہ آرڈر کریں، آپ سے طلب کریں. یعنی عدالت اس سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں بتاؤ کیوں آپ امن کو نقصان پہنچا رہے ہو، ہم آپ سے ضمانتی مچل کا کیوں نہ طلب کریں. ضمانتیوں کے ساتھ بھی عدالت آرڈر کر سکتی ہے، اس سے ضمانتی مچل کا وہ طلب کر سکتی ہے، یا ضمانتیوں کے بغیر بھی. اور اس ضمانت کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ 1 ایئر سے ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے. اب مجسٹریٹ کہتے ہیں کہ جتنا وہ مناسب سمجھتا ہے تو وہ فکس کر سکتا ہے ٹائم پیریڈ. وہ 1 ہفتہ بھی کر سکتا ہے، 1 دن بھی کر سکتا ہے، 1 مہینہ بھی کر سکتا ہے، 1 سال سے زیادہ وہ ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ ہے سب سیکشن 2. پروسیڈنگ شل ناٹ بی ٹیکن انڈر دس سیکشن انلیس ایدر دا پرسن انفارمڈ اگینسٹ اور دا پلیس ویئر دا بریچ آف دا پیس اور ڈسٹربنس از اپریہینڈڈ از ود ان دا لوکل لمٹس آف سچ مجسٹریٹ جورسڈکشن اینڈ نو پروسیڈنگ شل بی ٹیکن بیفور اینی مجسٹریٹ ایکسیپٹ ود دا اپروول آف دا سیشن جج. اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر میں نے بتا دیا سیکشن 107 کے جو سب سیکشن 1 میں ہم نے پڑھا کہ یہ پروسیڈنگ تب تک نہیں کی جائے گی، انیشیٹ نہیں کی جائے گی کہ جب تک وہ جو شخص ہے جو امن کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا وہ پلیس جہاں پہ وہ ڈسٹربنس کریٹ کی جا رہی ہے وہ جس مجسٹریٹ کی جورسڈکشن میں آ رہی ہے، تو اگر اس مجسٹریٹ کی جورسڈکشن میں نہیں آ رہی تو پھر کوئی پروسیڈنگ نہیں کی جائے گی. لیکن اگر اس علاقے کے سیشن جج سے اپروول لیا جائے تو پھر مجسٹریٹ ایسی انفارمیشن جب اس کو موصول ہوگی تو وہ آگے کارروائی کرے گا، پروسیڈنگ انیشیٹ کرے گا. اس کے بعد ہے سب سیکشن 3. پروسیجر اف مجسٹریٹ ناٹ امپاورڈ ٹو ایکٹ انڈر سب سیکشن 1. جیسے کہ اوپر سب سیکشن 1 ہم نے اسٹڈی کیا، اس میں کہتے ہیں کہ اگر مجسٹریٹ امپاورڈ نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو ڈیل کرے، تو پھر کیا پروسیجر اپنایا جائے گا. آگے کہتے ہیں کہ وین any magistrate not empowered to proceed under subsection 1 has reason to believe that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility. یہاں تک کہتے ہیں کہ جب کوئی مجسٹریٹ جو کہ امپاورڈ نہیں ہے کہ وہ پروسیڈنگ کو آگے بڑھائیں، جس کو انفارمیشن ملتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ امن کو نقصان پہنچا رہا ہے یا پبلک کو ڈسٹرب کر رہا ہے، یا کوئی ایسا رانگ فل ایکٹ کر رہا ہے کہ اس ایکٹ سے بریچ آف پیس ہو جائے گا، پبلک کا جو وہ سکون ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس طرح کی انفارمیشن جب مجسٹریٹ کو ملے گی اور وہ امپاورڈ نہیں ہے، تو پھر آگے کہتے ہیں کہ اینڈ that such breach of the peace or disturbance cannot be prevented otherwise than by detaining such person in custody. اور وہ شخص جو ہے اس کو اگر ڈیٹین نہ کیا جائے تو اس کو وہ جو ایکٹ ہے، وہ جو رانگ فل ایکٹ ہے، وہ جو ڈسٹربنس ہے، اس کو پھر پریونٹ نہیں کیا جا سکے گا. پھر آگے کہتے ہیں سچ مجسٹریٹ میں آفٹر ریکارڈنگ ہز ریزن ایشو اے وارنٹ فار ہز اریسٹ اف ہی از ناٹ آلریڈی ان کسٹڈی اور بیفور دا کورٹ اینڈ may send him before a magistrate empowered to deal with the case together with a copy of his reason. اب وہ شخص یا وہ جگہ جو ہے مجسٹریٹ کی جورسڈکشن میں تو نہیں ہے، وہ امپاورڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص کو کسٹڈی میں لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ اگر وہ ڈسٹربنس کریٹ کرے گا تو بریچ آف پیس ہو جائے گا. تو پھر وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ اصل میں تو امپاورڈ نہیں ہے، لیکن وہ ریزنز ریکارڈ کرے گا کہ میں کیوں اس شخص کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں. ریزنز ریکارڈ کرنے کے بعد وہ اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ ایشو کرے گا اس شخص کے خلاف کہ اس کو گرفتار کر کے کسٹڈی میں لیا جائے، اور کسٹڈی میں لینے کے بعد اس کو مجسٹریٹ کے پاس بھیجا جائے گا، اس مجسٹریٹ کے پاس جو کہ امپاورڈ ہے کہ اس کے کیس کو ڈیل کریں. اور ساتھ میں جس مجسٹریٹ نے اریسٹ وارنٹ ایشو کیا تھا وہ اپنی ریزنز کی وہ کاپی بھی ساتھ میں وہ بھیجے گا اسی مجسٹریٹ کو جو کہ امپاورڈ ہے ایسے شخص کو ڈیل کرنے کے لیے. سب سیکشن 4 میں کہتے ہیں کہ a magistrate before whom a person is sent under subsection 3 may in his discretion detain such person in custody pending further action by himself under this chapter. اب جس مجسٹریٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے اس ملزم کو جو کہ کسی دوسرے مجسٹریٹ نے اس کو اریسٹ کیا ہے، وہاں پہ اس کی جورسڈکشن نہیں تھی لیکن اس نے گرفتار کیا ہے اور متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے اس کے پاس بھیج دیا ہے، جب اس کو بھیجا جائے گا تو پھر اسی مجسٹریٹ کی ڈسکریشن ہے، ثوابدیدی اختیار ہے کہ اس شخص کو مزید پروسیڈنگز کے لیے جو اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے اس مجسٹریٹ نے تو اس کو ڈیٹین رکھ سکتا ہے، کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے، یا اگر وہ مجسٹریٹ چاہے تو اس سے ضمانتی مچلکا لے کے اس کو ریلیز بھی کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے سیکشن 108 سیکیورٹی فار گڈ بیہیویئر فرام پرسن ڈسیمینیٹنگ سیڈیشیس میٹر. اس کا مطلب ہے کہ عدالت جو ہے وہ کسی بھی ملزم سے، کسی بھی شخص سے یہ ضمانت طلب کرتی ہے، سیکیورٹی طلب کرتی ہے کہ وہ اپنا بیہیویئر جو ہے اس کو ٹھیک کرے. ایسا شخص جو کہ ڈسیمینیٹنگ سیڈیشیس میٹر یعنی کچھ تعصبانہ، کچھ نفرت انگیز جو
اس طرح کچھ باتیں ہیں وہ شائع کرتا ہے، پبلک کرتا ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ وین ایور مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس ہیز انفارمیشن دیٹ دیئر از ود ان دا لمٹس آف ہز جورسڈکشن اینی پرسن ہو ود اور وداؤٹ سچ لمٹس either orally or in written or in any other manner intentionally disseminating or attempts to disseminate or in any wise abets the dissemination of. یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی بھی مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس جو ہے اس کو انفارمیشن ملتی ہے کہ اس کی جورسڈکشن میں یا اس کی جورسڈکشن سے باہر کوئی شخص اورلی یا ریٹن میں کوئی ایسے جان بوجھ کے کوئی ایسے نفرت انگیز جو باتیں ہیں، کچھ میٹرز ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، نفرت انگیز باتیں جو ہیں وہ پھیلا رہا ہے. اور وہ نفرت انگیز باتیں کس طرح سے ہو سکتی ہیں، اب یہاں نیچے اس کو بتایا گیا ہے کہ اینی سیڈیشیس میٹر دیٹ از ٹو سے اینی میٹر دا پبلیکیشن آف وچ از پنشیبل انڈر سیکشن 123A اور سیکشن 124A اور پھر پاکستان پینل کوڈ. کہ پاکستان پینل کوڈ جو سیکشن 123A ہے اور 124A ہے، یعنی ریاست کے خلاف اگر کوئی شخص سیڈیشیس میٹر یعنی کچھ تعصبانہ تعصب پھیلا رہا ہے اسٹیٹ کے خلاف، یا ملک کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے، اگر کوئی شخص اس طرح نفرت انگیز چیزیں پبلک کر رہا ہے اورلی یا ریٹن میں، اپنی کتاب میں یا کسی اخبار میں جو ہے ملک کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف وہ کوئی تعصب پھیلا رہا ہے. یا اگلی بات کہتے ہیں کہ اینی میٹر دا پبلیکیشن آف وچ از پنشیبل انڈر سیکشن 153A آف دا پاکستان پینل کوڈ. اب پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 153A ہے، مطلب کہ کچھ گروپوں میں کوئی شخص جو ہے وہ تصادم پھیلا رہا ہے، تصادم کر رہا ہے، یا کچھ ایسی خبریں جو ہے وہ شائع کر رہا ہے جو کہ کسی دو گروپوں میں جو مذہبی ریاستیں بھی ہو سکتے، مذہبی جو ہے وہ گروپس بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے گروپس ہو سکتے ہیں تاکہ اس میں دشمنی پھیلیں، تو ایسے شخص کے خلاف آگے جو ہے اس سے سیکیورٹی طلب کی جائیں گی. اگلی بات کہتے ہیں کہ any matter concerning a judge which amounts to criminal intimidation or defamation under Pakistan Penal Code. کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی ایسا میٹر کہ وہ کوئی تعصب پھیلا رہا ہے، کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے کہ وہ جج کسی جج سے کنسرن کر رہا ہے، یعنی کسی جج کے خلاف وہ جو ہے وہ کرمنل انٹیمیڈیشن یعنی جان سے مارنے کی دھمکیاں وغیرہ دے رہا ہے، یا اس کی ڈیفیمیشن کر رہا ہے جو کہ پنشیبل ہے پاکستان پینل کوڈ کے. تو ایسے جب میٹرز ہوگی جو اوپر ہم نے ابھی یہ دیکھ لیں، تو کہتے ہیں کہ سچ مجسٹریٹ if in his opinion there is sufficient ground for proceeding may in manner hereinafter provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit to fix. تو اوپر یہ جو 3 میٹرز ہم نے یہ دیکھ لیے ہیں کہ اس طرح کے کوئی شخص اگر تعصب پھیلائے گا تو مجسٹریٹ اگر اس کی رائے میں ضروری ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں پروسیڈنگ ہونی چاہیے ایسے شخص کے خلاف، تو پھر یہ طریقہ کار اپنایا جائے گا کہ اس شخص کو شو کاز کرے گا، اس کو وجہ بتائے گا کہ کیوں نہ ہم آپ سے ضمانتی مچل کا وہ طلب کریں، ضمانتیوں کے ساتھ یا ضمانتیوں کے بغیر. یعنی اس سے عدالت پوچھتے ہے کہ تم کیوں ایسے خبریں پھیلا رہے ہو، تعصب پھیلا رہے ہو، اس سے عدالت جواب طلب کرتی ہے. تو یہ اس سے عدالت ضمانتی مچل کا طلب کرتی ہے، ضمانتیوں کے ساتھ یا ضمانتیوں کے بغیر بھی. اور یہ ضمانتی مچل کا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا بیہیویئر جو ہے اس کو ٹھیک رکھیں، اور اس کو ٹائم بھی دیں گے کہ اتنا عرصے کے لیے آپ نے اس طرح کے کام نہیں کرنے، اور وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1 ایئر سے ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے. مجسٹریٹ جتنا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے ٹائم پیریڈ جو ہے وہ فکس کرے گا، یعنی 1 سال سے زیادہ وہ ٹائم پیریڈ نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ نو پروسیڈنگز شیل بی ٹیکن انڈر دس سیکشن اگینسٹ دا ایڈیٹر، پروپرائٹر، پرنٹر اور پبلشر آف اینی پبلیکیشن رجسٹرڈ انڈر اینڈ ایڈیٹڈ printed and published in conformity with the provision of the Press and Publication Ordinance 1960, the West Pakistan Press and Publication Ordinance 1963, or any other law relating to press and publications for the time being in force. اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو سیکشن 108 میں جو میٹرز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ مجسٹریٹ جو ہے وہ ضمانتی مچل کا طلب کرے گا اگر کوئی شخص اس طرح کی وہ تعصب پھیلا رہا ہے. لیکن یہاں پہ ابھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی سیکشن 8 میں کوئی بھی پروسیڈنگ اس وقت تک نہیں کی جائے گی جو کہ اگر کوئی ایڈیٹر ہے، پروپرائٹر ہے، پرنٹر ہے یا کوئی پبلشر ہے، اور وہ اس کا جو پبلش کر رہا ہے، اس کا جو ایڈیٹر وہ جو بھی چیز ہے، کتاب ہے یا اخبار ہے، وہ رجسٹرڈ ہے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس میں یا ویسٹ پاکستان پریس اور پبلیکیشن آرڈیننس، اس کے تحت اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو پھر کوئی بھی ایسے ایڈیٹر یا پروپرائٹر کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز کوئی نہیں کی جائے گی. اب یہاں پہ ہے سیکشن 109 سیکیورٹی فار گڈ بیہیویئر فرام ویگرنٹس اینڈ سسپیکٹڈ پرسنز. سیکشن 109 میں بتایا گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص جو کہ ویگرنٹس ہوتے ہیں یعنی خانہ بدوش ہوتے ہیں، جو آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سسپیکٹڈ ہوتے ہیں، اس پہ شک ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کدھر رہتا ہے، تو ایسے جب لوگ
ہوں گے مجسٹریٹ کے جورسڈکشنز میں، لوکل لمٹس میں، تو عدالت اس کو طلب کر سکتی ہیں اور اس کو گڈ بیہیویئر کے لیے اس سے ضمانتی مچلکہ بھی طلب کر سکتی ہیں۔ تو سیکشن کو پڑھتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ وین ایور اے مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس ریسیوز انفارمیشن، کہ جب بھی مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس کو انفارمیشن ریسیو ہوگی، انفارمیشن ملے گی، اب وہ انفارمیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے وہ نیچے یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ That any person is taking precautions to conceal his presence within the local limits of such magistrate's jurisdiction, and there is reason to believe that such person is taking such precautions with a view to committing any offense۔ اس میں کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ کے جو لوکل لمٹس ہیں، اس کی جو جورسڈکشن ہے، اس کی جورسڈکشن میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اپنی موجودگی کو چھپا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو شو نہیں کر رہا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ خود کو اس لیے چھپا رہا ہے کہ یہ کوئی اوفینس یہاں پہ کمٹ کرے، جب ایسی انفارمیشن مجسٹریٹ کو ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے that there is within such limits a person who has no ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of himself، یا کوئی ایسا شخص جو مجسٹریٹ کی لوکل لمٹس ہے، جو جورسڈکشنز ہے، اس میں کوئی ایسا شخص کہیں سے آ کے رہتا ہے اور وہ جو اپنے روزگار ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، یا اپنے آپ کے بارے میں وہ سیٹسفیکٹری وہ بیان نہیں دیتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے۔ ایسا کوئی شخص اگر مجسٹریٹ کے علاقے میں اس کے لوکل لمٹس میں آتا ہے اور اس شخص کے بارے میں مجسٹریٹ کو انفارمیشن ملتی ہے، تو پھر آگے کہتے ہیں کہ سچ مجسٹریٹ میں ان ہیئر اینڈ آفٹر پرووائڈیڈ ریکوائر سچ پرسن ٹو شو کاز وائی ہی شوڈ ناٹ بی آرڈر ٹو ایگزیکیوٹ اے بانڈ وتھ شیورٹیز۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی انفارمیشن مجسٹریٹ کو ملے گی تو وہ اس شخص کو شو کاز کرے گا، اس کو طلب کرے گا یا اس کو سمن کرے گا، اس کو بتائے گا کہ آپ ہمیں بتاؤ کیوں نہ ہم آپ سے ضمانتی مچلکہ طلب کریں وتھ شیورٹیز۔ یہاں پہ اس کے ساتھ شیورٹیز ضرور ہیں، پچھلے سیکشنز جو تھے اس میں ود اور وداؤٹ شیورٹی کا ورڈ تھا، لیکن یہاں پہ وتھ شیورٹیز، یعنی یہاں پہ ضمانتی جو ہے وہ ضروری ہے، اسے ضمانتی مچلکہ عدالت طلب کریں گی اور ساتھ میں ضمانتیوں کا آرڈر بھی کریں گی۔ فار ہز گڈ بیہیویئر فار سچ پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 3 years ایز دا مجسٹریٹ تھنگس فٹ ٹو فکس، اور مجسٹریٹ اس کو یہ ٹائم پیریڈ بھی فکس کریں گی کہ وہ اپنے بیہیویئر کو گڈ رکھے گا، اپنی بیہیویئر کو ٹھیک رکھے گا، اس کو ٹائم پیریڈ بتائیں گے اور وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 3 years سے ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہیں سیکشن 110 سیکیورٹی فار گڈ بیہیویئر فرام ہیبیچول اوفینڈرز۔ جو عادی مجرم ہوتے ہیں، جو بار بار جرائم جو ہے وہ کمٹ کرتے ہیں، تو ایسے جو اوفینڈرز ہوتے ہیں ان سے بھی عدالت ضمانت طلب کرتی ہیں، سیکیورٹی طلب کرتی ہیں کہ وہ اپنے بیہیویئر کو گڈ کریں، گڈ بنائیں، اپنی بیہیویئر کو ٹھیک رکھیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ وین ایور اے مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس ریسیوز انفارمیشن دیٹ اینی پرسن ود ان دا لوکل لمٹس آف ہز جورسڈکشن، اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس کو انفارمیشن ریسیو ہوگی کہ اس کے لوکل لمٹس جورسڈکشن میں کوئی شخص، اب یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ یہ کچھ چیزیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں کہ اس کے لوکل لمٹس میں اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو پھر اس سے وہ سیکیورٹی طلب کرے گا۔ وہ کام کیا ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے 1 by 1 کر کے۔ از بائی ہیبٹ روبر، ہاؤس بریکر، تھیف اور فورجر، کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی عادی روبر ہے، یعنی روبری ڈاکے ڈالتا ہے، ہاؤس بریکر ہے، گھروں پہ جو ہے وہ ڈکیتی کرتا ہے، تھیف اور فورجر جو چور ہے یا وہ فورجر ہے یعنی جلسازی کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے جب ہیبیچول اوفینڈرز ہوں گے مجسٹریٹ کی لوکل لمٹس میں، اگلی بات ہے از بائی ہیبٹ اے ریسیور آف اسٹولن پراپرٹی نوونگ دا سیم ٹو ہیو بین اسٹولن، یا کوئی ایسا ہیبیچول اوفینڈر عادی مجرم کہ وہ جان بوجھ کے اسے پتہ ہوتا ہے کہ چوری کا مال ہے اور وہ چوری کا جو مال ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، ریسیو کرتا ہے۔ سی میں ہے ہیبیچولی پروٹیکٹس اور ہاربرز تھیوز اور ایئرز ان دا کنسیلمنٹ اور ڈسپوزل آف اسٹولن پراپرٹی، یا کوئی ایسے لوگ کہ جو چوروں کی مدد کرتا ہے، ان کا جو چوری کا مال ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، چھپاتا ہے۔ اگلی بات ہے اس میں ہیبیچولی کمٹس اور اٹیمپٹس ٹو کمٹ اور abets the commission of the offense of kidnapping, abduction, extortion, cheating or mischief or any offense punishable under chapter 7 of the Pakistan Penal Code or under section 489A, section 489B, section 489C اور section 489D of the code۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایسے عادی مجرم، ایسے لوگ جو کڈنیپنگ اس کو کمٹ کرتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں لوگوں کو، یا کڈنیپ کر کی کوشش کرتے ہیں، یا ابیٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن یعنی لوگوں کو اکساتے ہیں ان کڈنیپنگ کے لیے، ابڈکشن کے لیے، ایکسٹورشن کے لیے، چیٹنگ، مسچیف، یہاں پہ جو اوفینسز اس میں سیکشن میں بتائے گئے ہیں، ان اوفینسز کے حوالے سے اگر کوئی ہیبیچول اوفینڈر ہے،
اگلی کہتے ہیں کہ ہیبیچولی کمٹس اور اٹیمپٹ ٹو کمٹ اور ابٹس دا کمیشن آف اوفینسز انوالونگ ا بریچ آف دا پیس. یعنی ایسے لوگ کہ جو دوسروں کو یا خود جو ہے وہ ایسے اوفینسز وہ کمٹ کرتے ہیں, ایسے جرائم کرتے ہیں کہ جس سے جو امن ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے, یا دوسرے لوگوں کو ایسے اوفینسز کے لیے وہ ابیٹمنٹ کرتے ہیں, اکساتے ہیں کہ جس سے ان کے کام سے, ان کے اوفینس سے امن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ از سو ڈسپریٹ اینڈ ڈینجرس ایز ٹو رینڈر ہز بینگ ایٹ لارج وداؤٹ سیکورٹی ہزارڈ ٹو دا کمیونٹیز. اس میں کہتے ہیں کہ یا کوئی ایسے لوگ کہ جو ڈسپریٹ قسم کے ہو, یعنی خوفزدہ کرنے والے لوگ ہو, یا کوئی خطرناک قسم کے ایسے لوگ کہ ان کا بغیر کسی سیکیورٹی کے اس علاقے میں رہنا اس کمیونٹی کے لیے خطرناک ہوتا ہے. تو ان تمام لوگوں کے جو اوپر میں نے آپ کو یہ سارے بتا دیے, اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اگر مجسٹریٹ کو انفارمیشن ملے گی تو پھر آگے اس میں کہتے ہیں کہ سچ مجسٹریٹ میں ان ہیئر اینڈ آفٹر پرووائڈیڈ, تو وہ مجسٹریٹ جو ہے پھر آگے یہ طریقہ کار اپنائے گا جو آگے بتایا گیا ہے. کیا ہوگا اس آگے کہتے ہیں کہ ریکوائر سچ پرسن ٹو شو کاز وائی ہی شوڈ ناٹ بی آرڈر ٹو ایگزیکیوٹ ا بانڈ وتھ شیورٹیز فار ہز گڈ بیہیویئر فار سچ پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 3 ایئرس ایز دا مجسٹریٹ تھنکس فٹ ٹو فکس. تو جب ایسے تمام قسم کے لوگوں کے بارے میں جو اوپر میں نے بتا دی ہیں مجسٹریٹ کو انفارمیشن ریسیو ہوگی, تو پھر مجسٹریٹ ایسے اشخاص کو, ایسے شخص کو شوکاز کرے گا, اس کو وجہ بتائے گا کہ کیوں نہ ہم آپ سے ضمانتی مچلکہ طلب کریں ضمانتیوں کے ساتھ. یہاں پہ پھر سے وتھ شورٹیز کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ ایسے جو اشخاص ہوں گے تو ان سے ضمانتی مچلکہ بھی طلب کیا جائے گا اور ساتھ میں ضمانتی بھی, اور یہ اس کے گڈ بیہیویئر کے لیے طلب کیا جائے گا, اور اس کو ٹائم پیریڈ بھی بتایا جائے گا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے اس سے ضمانتی مچلکہ طلب کیا جا رہا ہے اپنے بیہیویئر کو گڈ رکھنے کے لیے, اور وہ ٹائم پیریڈ 3 ایئر سے ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے. مجسٹریٹ کی مرضی جتنا اس کے لیے ٹائم فکس وہ کریں. سیکشن 111 جو ہے وہ ریپیلڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد ہے سیکشن 112 آرڈر ٹو بی میڈ. اس میں کہتے ہیں کہ وین ایور اے مجسٹریٹ ایکٹنگ انڈر سیکشن 107, section 108, 109, 110 deems to necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing. جیسے کہ ہم نے اوپر ساری یہ سیکشنز پڑھ لی ہیں 107, 108, 109, 110. اس میں جب بھی مجسٹریٹ جو ہے وہ کارروائی کرے گا اور وہ ضروری سمجھتا ہے اس شخص کو جو ہے اس کو ریکوائر کرے گا, اس کو طلب کرے گا, اس کو وجہ بتائے گا, جو یہ سیکشن 107, 108, 109 کی کارروائی ہے 110, تو اس شخص کو وجہ بتائے گا, اور اس کو جو پھر مجسٹریٹ جو آرڈر کرے گا وہ ریٹن میں کرے گا. اس سے جو ضمانتی مچلکہ وہ طلب کرتا ہے ضمانتیوں کے ساتھ یا ضمانتیوں کے بغیر, اس کے جو ٹائم پیریڈ رکھتا ہے, تو یہ تمام چیزیں مجسٹریٹ جو ہے وہ ریٹن میں وہ لکھے گا. سیٹنگ فور دا سبسٹانس آف دا انفارمیشن ریسیوڈ, اور مجسٹریٹ کو جو انفارمیشن ریسیوڈ ہوئی ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی بتائے گا. دا اماؤنٹ آف دا بانڈ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ, اب مجسٹریٹ اس سے کتنا ضمانتی مچلکہ وہ طلب کر رہا ہے, تو وہ جو اماؤنٹ ہوگا, وہ جو ضمانتی مچلکے کا جو اماؤنٹ ہے وہ بھی مجسٹریٹ ریٹن میں وہ بتائے گا کہ کتنا ضمانتی مچلکہ ہم اس سے طلب کر رہے ہیں. یعنی فار ایگزامپل کوئی مجسٹریٹ جو ہے وہ کسی ملزم سے 5 لاکھ کا وہ ضمانتی مچلکہ طلب کر رہا ہے, تو وہ بھی ساتھ میں مینشن کرے گا. The term for which it is to be in force and the number, character and class of sureties if any required. اب وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ ضمانتیوں کی تعداد کتنی ہوگی اور تو ان کا نمبر بھی سارا لکھے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مجسٹریٹ اپنے آرڈر میں لکھے گا. اس کے بعد سیکشن 113 ہے پروسیجر ان ریسپیکٹ آف پرسن پریزنٹ ان کورٹ. اس میں کہتے ہیں کہ اب عدالت نے جس شخص کو یہ طلب کیا ہے اس سے ضمانتی مچلکہ لینے کے لیے, وہ اگر عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے تو پھر کیا پروسیجر اپنایا جائے گا. اس میں کہتے ہیں اف دا پرسن ان ریسپیکٹ آف whom such order is made is present in court it shall be read over to him or if he so desires the substance thereof shall be explained to him. یعنی جس شخص کو عدالت نے طلب کیا تھا, جو اوپر جتنے بھی میٹرز ہم نے دیکھ لیے 107, 108, 109, 110 میں, اور 112 میں عدالت نے جو ہے وہ آرڈر بھی تیار کر لیا ہے, تو وہ شخص جب عدالت میں حاضر ہوگا تو اس کے سامنے وہ آرڈر جو ہے وہ پڑھا جائے گا, اس کو وہ سب بتایا جائے گا کہ آپ کے خلاف کیا انفارمیشن یہاں پہ ریسیوڈ ہوئی ہے, اور وہ اگر چاہتا ہے وہ شخص جو عدالت میں حاضر ہوا ہے اس کو ایکسپلین بھی کیا جائے گا, اس کو پورا جو کیس ہے وہ سمجھایا بھی جائے گا. اب یہاں پہ ہے سیکشن 114 سمنز اور وارنٹ ان کیس آف پرسن ناٹ سو پریزنٹ. اب اوپر جو سیکشن 113 اس میں تو وہ جو شخص ہے جس کے خلاف مجسٹریٹ کو انفارمیشن ریسیو ہوئی وہ تو حاضر ہو جاتا ہے, لیکن سیکشن 114 میں کہتے ہیں اگر وہ شخص عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو پھر اس کے خلاف سمن یا وارنٹ جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا. تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے اب یہاں پہ بتاتے ہیں. اف سچ پرسن از ناٹ پریزنٹ ان کورٹ دا مجسٹریٹ شیل ایشو اے سمنز ریکوائرنگ ہم ٹو اپیئر
or when such person is in custody, a warrant directing the officer in whose custody be is to bring him before the court. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے خلاف انفارمیشن ریسیو ہوئی مجسٹریٹ کو جو امن کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگر ایسا شخص شوکاز پہ جو ہے وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو پھر مجسٹریٹ جو ہے وہ سمن ایشو کرے گا، سمن جاری کرے گا اس شخص کو کہ عدالت میں حاضر ہو جائے۔ اگلی بات کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص آلریڈی پولیس کی کسٹڈی میں ہے، پولیس نے اس کو کسٹڈی میں لیا ہوا ہے، تو پھر عدالت اسی پولیس آفیسر کو وارنٹ ڈائریکٹ کریں گی جس کی کسٹڈی میں وہ شخص موجود ہے، اور اس پولیس آفیسر کو عدالت بتائیں گی کہ اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلی بات کہتے ہیں provided that whenever it appears to such magistrate upon the report of a police officer or upon other information, the substance of which report of information shall be recorded by the magistrate. یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مجسٹریٹ کے سامنے ایسے لوگ کے بارے میں انفارمیشن ریسیو ہوں گی، چاہے وہ پولیس رپورٹ کے ذریعے مجسٹریٹ کو انفارمیشن ملتی ہے یا کسی بھی طریقے سے مجسٹریٹ کو انفارمیشن ملتی ہے، تو ان انفارمیشن کی جو سبسٹانس ہے، وہ جو صورتحال ہے، وہ مجسٹریٹ اپنے پاس ریکارڈ کرے گا۔ ریکارڈ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیٹ دیئر از ریزن ٹو فیئر دا کمیشن آف اے بریچ آف دا پیس اینڈ دیٹ سچ بریچ آف دا پیس کین ناٹ بی پریونٹڈ ادروائز دین بائی دا امیڈیٹ اریسٹ آف سچ پرسن۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب مجسٹریٹ کو اس طرح کی پولیس رپورٹ کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے انفارمیشن ملتی ہے اور مجسٹریٹ کو لگتا ہے کہ کچھ وجوہات ایسے ہیں کہ خدشہ ہے یہ جو شخص ہے یہ بریچ آف پیس کمٹ کرے گا، یا اس شخص کو اگر فوری طور پر اریسٹ نہ کیا گیا تو یہ امن کو نقصان پہنچا دے گا، یعنی کہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا یا کوئی بڑا جو ہے وہ کوئی جرم کمٹ کر لے گا، تو اس طرح کا مطلب فوری طور پر اس شخص کا اریسٹ ہونا ضروری ہے۔ تو پھر آگے کہتے ہیں دا مجسٹریٹ میں ایٹ اینی ٹائم ایشو اے وارنٹ فار ہز اریسٹ، تو پھر مجسٹریٹ کسی بھی ٹائم اریسٹ وارنٹ ایشو کرے گا کہ اس شخص کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ یہاں پہ اب ہے سیکشن 115 کاپی آف آرڈر انڈر سیکشن 112 ٹو اکمپنی سمن اور وارنٹ۔ اب سیکشن 112 میں عدالت نے جو آرڈر جاری کیا تھا جس میں وہ اس شخص کے لیے عدالت آرڈر کرتی ہیں کہ کتنے آپ نے ضمانتی لے کے آنے ہیں، کس طرح کے ضمانتی لے کے آنے ہیں، کتنا ضمانتی مچلکہ آپ نے جمع کرنا ہے، تو وہ جو آرڈر ہے وہ اگر عدالت سمن جاری کرتی ہے یا وارنٹ ایشو کرتی ہے تو اس کے ساتھ وہ آرڈر کی کاپی بھی لگائی جائے گی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ایوری سمنز اور وارنٹ ایشو انڈر سیکشن 114 شیل بی اکمپنیڈ بائی اے کاپی آف دا آرڈر میڈ انڈر سیکشن 112۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بھی عدالت انڈر سیکشن 114 میں یا سمن ایشو کرتی ہے یا وارنٹ ایشو کرتی ہے تو اس وارنٹ یا سمن کے ساتھ جو ہے اس آرڈر کی کاپی بھی اٹیچ کی جائیں گی جو 112 میں جو آرڈر عدالت نے جاری کیا تھا۔ اینڈ سچ کاپی شیل بی ڈیلیورڈ بائی دا آفیسر سرونگ اور ایگزیکیوٹنگ سچ سمنز اور وارنٹ ٹو دا پرسن سروڈ ود اور arrested under the same، اور اس آرڈر کی اور سمن کی جو کاپی ہے وہ اسی پولیس آفیسر کو دی جائے گی، ڈیلیور کی جائے گی اس پولیس آفیسر کو کہ جو سمن سرو کر رہا ہے یعنی پہنچا رہا ہے یا وارنٹ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ جو شخص اریسٹ کر رہے ہیں اس کو بھی اس آرڈر کی کاپی دی جائے گی۔ سیکشن 116 ہے یہاں پہ پاور ٹو ڈسپینس وتھ پرسنل اٹینڈنس۔ اب اس سیکشن میں صرف یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب مجسٹریٹ جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے تو وہ اس شخص کو ڈسپینس بھی کر سکتے ہیں پرسنل اٹینڈنس سے، یعنی عدالت نے جس شخص کے خلاف وہ شوکاز جاری کیا تھا کہ وہ عدالت میں آ جائے اور ضمانتی مچل کا وہ ایگزیکیوٹ کریں کہ وہ امن کو خراب نہیں کرے گا، امن کو مینٹین رکھے گا، تو عدالت جو ہے ایسے شخص کو استثناء دے سکتی ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ خود عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو وہ اپنے پلیڈر کے ذریعے جو ہے وہ حاضر ہو جائے، یعنی اپنے وکیل کو پیش کریں عدالت میں۔ اس کے بعد ہے سیکشن 117 انکوائری ایز ٹو ٹروتھ آف انفارمیشن۔ سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ when an order under section 112 has been read or explained under section 113 to a person present in court، کہ وہ شخص جو عدالت میں حاضر ہوا ہے اس کے سامنے وہ جو عدالت نے 112 میں آرڈر جاری کیا تھا آرڈر تھا وہ اگر اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے یا انڈر 113 سیکشن جو ہے اس کے سامنے وہ آرڈر ایکسپلینڈ کیا جاتا ہے اس شخص کو جو کہ عدالت میں حاضر ہوا ہے، یا وہ شخص جو ہے وہ عدالت میں حاضر ہوا یا اس کو پکڑ کے مجسٹریٹ کے سامنے پولیس پیش کرتی ہے جس پولیس آفیسر نے وہ وارنٹ یا سمن ایگزیکیوٹ کیا تھا، تو وہ شخص جب عدالت میں حاضر ہوگا تو پھر مجسٹریٹ کو چاہیے کہ اس کو جو انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے وہ اس کو جو ہے اس کو انکوائری کریں کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی کسی نے مجسٹریٹ کو انفارمیشن دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجسٹریٹ کو اگر کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے تو اس ایویڈنس کو بھی وہ دیکھے گا۔ اس کے بعد ہے سب سیکشن 2
اس میں کہتے ہیں کہ وہ جب مجسٹریٹ انکوائری کرے گا تو اس انکوائری کو اس طریقے سے وہ کرے گا کہ جو سی آر پی سی کا چیپٹر 10 ہے اس میں جو ٹرائل جس طرح کنڈکٹ کیا جاتا ہے یا ایویڈنس کس طرح سے ریکارڈ کی جاتی ہیں وہ طریقہ کار اپنایا جائے گا جو کہ چیپٹر 10 سی آر پی سی میں پرسکرائب کیا گیا ہے، لیکن وہ فرد جرم اس پہ عائد نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ ہے سب سیکشن 3 پینڈنگ دا کمپلیشن آف دا انکوائری انڈر سب سیکشن 1۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ جو مجسٹریٹ انکوائری کرے گا اس انفارمیشن کی، وہ انکوائری پینڈنگ ہے اور وہ جو شخص ہے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور ابھی انکوائری جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ دا مجسٹریٹ اف ہی کنسیڈر دیٹ امیڈیٹ میجر آر نیسسری فار دا پریونشن آف اے بریچ آف دا پیس اور ڈسٹربنس آف دا پبلک ٹرینکوئلٹی اور دا کمیشن آف اینی اوفینس فار دا پبلک سیفٹی۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ انکوائری جو ہے وہ انفارمیشن کے حوالے سے وہ پینڈنگ ہے اور شخص جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور فوری طور پر جو ہے وہ امن کو بھی بچانا ہے کہ امن جو ہے وہ بریچ آف پیس نہ ہو جائے، پبلک کا جو سکون ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، اور شخص بھی کسٹڈی میں ہے، انکوائری بھی پینڈنگ ہے، تو اس شخص کو تو کسٹڈی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو پھر آگے کہتے ہیں کہ فار ریزن ٹو بی ریکارڈڈ ان رائٹنگ، پھر مجسٹریٹ جو ہے وہ ریزنز ریکارڈ کرے گا کہ فی الحال جو ہے وہ اس انفارمیشن کے حوالے سے جو انکوائری ہے وہ پینڈنگ ہے اور اس شخص کو جو ہے ویسے کسٹڈی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ دا پرسن ان ریسپیکٹ آف ووم دا آرڈر انڈر سیکشن 112 ہیز بین میڈ۔ ریزنز ریکارڈ کرنے کے بعد جو مجسٹریٹ ہے وہ جس شخص کو انڈر سیکشن 112 جو آرڈر عدالت نے جاری کیا تھا اس شخص کو عدالت یہ ڈائریکشنز دے گی کہ ٹو ایگزیکیوٹ اے بانڈ کہ وہ ضمانتی مچلکہ عدالت میں داخل کریں ود اور وداؤٹ شیورٹی، ضمانتیوں کے ساتھ یا ضمانتیوں کے بغیر، فار کیپنگ دا پیس اور مینٹیننگ گڈ بیہیویئر انٹل دا کنکلوژن آف انکوائری، کہ جب تک وہ جو انکوائری چل رہی ہے انفارمیشن پہ جو اس کے خلاف ریسیو ہوئی ہے تب تک جو ہے وہ اپنی بیہیویئر کو گڈ رکھے گا اور امن کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے لیے جو ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ عدالت میں ضمانتی مچلکہ ضمانتیوں کے ساتھ یا ضمانتیوں کے بغیر وہ ایگزیکیوٹ کریں۔ اینڈ میں ڈیٹین ہم ان کسٹڈی انٹل سچ بانڈ از ایگزیکیوٹڈ اور ان ڈیفالٹ آف ایگزیکیوشن انٹل دا انکوائری از کنکلوڈڈ۔ اگر وہ شخص جو ہے وہ فوری طور پر بانڈ ایگزیکیوٹ نہیں کرتا تو تب تک جو ہے اس کو عدالت میں اس کو کسٹڈی میں رکھا جائے گا، یا اگر وہ ایگزیکیوشن میں ڈیفالٹ کرتا ہے اور جب تک انکوائری کنکلوڈ نہیں ہوتی تو وہ شخص جو ہے وہ کسٹڈی میں رہے گا۔ اب یہاں پہ کچھ شرائط رکھی گئی ہیں۔ پرووائڈیڈ دیٹ، یہاں پہ کہتے ہیں کہ نو پرسن اگینسٹ whom proceeding are not being taken under section 108, section 109, section 110 shall be directed to execute a bond for maintaining good behavior۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو سیکشن 108، 109، 110 میں جو اشخاص ہوں گے ان کے خلاف پروسیڈنگ نہیں کی جائیں گی، بلکہ ان سے جو ضمانتی مچلکہ ہے مینٹیننگ گڈ بیہیویئر، ان سے جو ان کا جو بیہیویئر ہے اس کو گڈ رکھنے کے لیے ان سے ضمانتی مچلکہ ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، بلکہ پروسیڈنگ نہیں کی جائیں گی۔ یہاں پہ بی میں کہتے ہیں کہ دا کنڈیشنز آف سچ بانڈ، اب جو عدالت جو ضمانتی مچلکہ طلب کرنے کا آرڈر کرتی ہیں تو اس ضمانتی مچلکہ کے اگر کچھ شرائط ہوں گے یا اس کا جو اماؤنٹ ہے یا جو ضمانتیوں کی تعداد ہے اور کتنا ضمانتی مچلکہ کتنے اماؤنٹ کی وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو وہ ساری کی ساری وہ جو شرائط ہے، اماؤنٹ ہے یا جو ضمانتیوں کی تعداد ہے، وہ جو سیکشن 112 میں بتائی گئی ہیں اس آرڈر میں بالکل اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی عدالت جو ہے وہ ضمانتیوں کی تعداد ہے یا ضمانتی رقم ہے وہ لاء کے مطابق ہی اس شخص سے وہ آرڈر کریں گی۔ اس کے بعد ہے سب سیکشن 4 فار دا پرپز آف دس سیکشن دا فیکٹ دیٹ اے پرسن از اے ہیبیچول اوفینڈر از سو ڈسپریٹ ڈینجرس ایز ٹو رینڈر ہم بینگ ایٹ لارج وداؤٹ سیکورٹی ہزارس ٹو دا کمیونٹی میں بی پرووڈ بائی ایویڈنس آف جنرل ریپیوٹ اور ایویڈنس۔ اس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہیبیچول اوفینڈر ہوتے ہیں، جو عادی مجرم ہوتے ہیں یا خطرناک قسم کے یا خوفزدہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا کسی علاقے میں، کسی کمیونٹی میں، کسی جگہ پہ رہنا جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، تو ایسے لوگ کے بارے میں عدالت کو انفارمیشن ملتی ہے تو کوئی بھی شخص جو ہے ان کو ایویڈنس کے ذریعے پروف کر سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس طرح کا عادی مجرم ہے، کوئی شخص اس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، یا وہ شخص خود بھی اپنے ریپوٹیشن کو گڈ ثابت کرنے کے لیے بھی وہ ایویڈنس دے سکتا ہے کہ میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں، وہ اپنی صفائی میں جو ہے وہ ایویڈنس پیش کرے گا۔ اس کے بعد ہے سب سیکشن 5 where two or more persons have been associated together in the matter under inquiry they may be dealt with in the same or separate inquiries as the magistrate shall think just۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ اشخاص ان کے خلاف اکٹھی جو ہے وہ انکوائری وہ چل رہی ہو
تو اس میں سے مجسٹریٹ اگر ضرور سمجھتا ہے تو ہر ایک بندے کی الگ الگ بھی انکوائری کر سکتا ہے اور دونوں کی ایک ساتھ بھی وہ کر سکتا ہے، وہ مجسٹریٹ کی وہ مرضی ہے۔ سیکشن 118 میں بتایا گیا ہے آرڈر ٹو گیو سیکیورٹی۔ یہاں پہ عدالت آرڈر کرتی ہے سیکیورٹی لینے کے لیے، ضمانتی مچل کا ضمانت لینے کے لیے۔ سب سیکشن 1 میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو انکوائری چل رہی تھی انفارمیشن کے حوالے سے انڈر 117 سیکشن میں، اس انکوائری میں اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ انفارمیشن سچی ہے اور مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ امن کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اس شخص کا جو بیہیویئر ہے اس کو گڈ رکھنے کے لیے اس سے وہ جو ضمانتی مچلہ ہے سیکیورٹی ہے وہ طلب کرنا ضروری ہے۔ ایز دا کیس میں بی دیٹ دا پرسن ان رسپیکٹ آف ووم دا انکوائری از میڈ شیل ایگزیکیوٹ ا بانڈ، تو پھر اس شخص کو جس کے خلاف وہ انکوائری چل رہی تھی اس کو عدالت وہ آرڈر کرتی ہے کہ ضمانتی مچل کا وہ ایگزیکیوٹ کریں، ضمانتیوں کے ساتھ یا ضمانتیوں کے بغیر۔ مجسٹریٹ اس کو قانون کے مطابق یعنی جو سیکشن 112 ہے اس کے مطابق آرڈر کریں گی، لیکن یہاں پہ شرط رکھی گئی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دیٹ نو پرسن شیل بی آرڈر ٹو گیو سیکیورٹی آف اے نیچر ڈفرنٹ فرام اور of an amount larger than or for a period longer than that specified in the order made under section 112۔ اس میں کہتے ہیں کہ سیکشن 112 میں عدالت جو آرڈر جاری کرتی ہیں تو وہ عدالت جب بھی انکوائری پوری ہونے کے بعد اس سے ضمانتی مچل کا طلب کریں گی، تو جو طریقہ کار سیکشن 112 میں بتایا گیا ہے ضمانتیوں کی تعداد بھی سیکشن 112 کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہ جو اماؤنٹ ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے کہ جو سیکشن 112 میں عدالت وہ فکس کرتی ہے ضمانتی مچلکے کا اماؤنٹ۔ دوسری شرط یہ ہے that the amount of every bond shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive۔ اس میں کہتے ہیں کہ لاء نے جو ہے ہر کیس کے مطابق جو ہے وہ جو اماؤنٹ ہے ضمانتی مچلکے کا اماؤنٹ ہے وہ فکس کیا ہے لاء نے، تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ہر کیس کے جو سرکمسٹانسز ہے اس سے ایکسیسو یعنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے that when the person in respect of whom the inquiry is made is a minor the bond shall be executed only by his sureties۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو انکوائری چل رہی تھی انفارمیشن کے حوالے سے اس میں اگر پروو ہو جاتا ہے اور وہ شخص جو اس کے خلاف انکوائری چل رہی تھی وہ مائنر ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کی ایج 18 سال سے کم ہے، تو پھر اس کے جو شیورٹیز ہوں گے، اس کے جو ضمانتی ہوں گے، ان سے جو ہے وہ بانڈ جو ہے ضمانتی مچل کا ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اب ہے یہاں پہ سیکشن 119 ڈسچارج آف پرسن انفارمڈ اگینسٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو انفارمیشن ملی تھی مجسٹریٹ کو جس شخص کے خلاف، تو اس شخص کو کب ڈسچارج کیا جائے گا۔ اس میں کہتے ہیں کہ if on inquiry under section 117 it is not proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made shall execute upon the magistrate shall make an entry on the record to that effect, and if such person is in custody only for the purpose of the inquiry shall release him, or if such person is not in custody shall discharge him۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جو انکوائری چل رہی تھی دفعہ 117 کے تحت، اس انکوائری میں وہ شخص جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس شخص سے جو ہے وہ گڈ بیہیویئر یا امن کو مینٹین رکھنے کے لیے ضمانتی مچلکا لینا ضروری نہیں ہے، تو وہ شخص اگر پولیس کی کسٹڈی میں ہے صرف انکوائری کے مقصد کے لیے، تو پولیس اس شخص کو ریلیز کریں گی، اور اگر وہ کسٹڈی میں نہیں ہے تو اس کو ڈسچارج کر دیں گی، مکمل طور پر اس کے کیس کو ختم کر دیں گی۔ تو یہاں تک جو ہے سیکشن 119 تک ہم نے اسٹڈی کر لیا ہے، اور اس کے آگے جو سیکشن ہے 126 تک، تو وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور اس ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں یا کمنٹ باکس میں نیچے آپ کو مل جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔